بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم تیسرے پارے کا مطالعہ کریں گے اور اس کا ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تیسرے پارے میں سورہ بقرہ کنٹینیو ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 252 سے لے کر 286 تک کی آیات اس پارے میں موجود ہیں اور یہاں یہ صورت ختم ہو جاتی ہے۔ اور اسی پارے میں دوسری صورت تیسرے نمبر کی صورت جسے ہم کہتے ہیں سورہ آل عمران، وہ بھی اسی پارے سے شروع ہوگی اور اس کی آیت نمبر 1 سے لے کے 91 تک کی آیات اس پارے میں موجود ہیں۔ تو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تمہیں حق کے ساتھ سنا رہے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تم اللہ کے رسولوں میں سے ہو۔ بنی اسرائیل بھی اس بات کو جانتے ہیں لیکن مانتے اس لیے نہیں کہ یہ جو رسول ہیں ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اس طرح کہ ان میں سے کسی کو اللہ خود ہم کلام ہوا اور کسی کے درجے اس نے بعض دوسری حیثیتوں سے بلند کیے، اور آخر میں مریم کے بیٹے عیسیٰ کو ہم نے نہایت واضح نشانیاں دیں اور روح الاقدس سے اس کی تائید کی۔ چنانچہ یہی چیز ان رسولوں کے ماننے والوں میں ایک دوسرے کو جھٹلانے کا باعث بن گئی، اور اگر اللہ چاہتا تو نہایت واضح دلائل سامنے آ جانے کے بعد یہ ان کے بعد والے ایک دوسرے سے نہ لڑتے، لیکن اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ لوگوں پر جبر کرے، اس لیے انہوں نے اختلاف کیا۔ سو ان میں سے کوئی ان رسولوں پر ایمان لایا اور کسی نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تم کو نہ ماننے کی وجہ بھی یہی ہے اے پیغمبر، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ہرگز آپس میں نہ لڑتے، مگر اللہ اپنی حکمت کے مطابق جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ایمان والو، تم انہیں ان کے حال پر چھوڑو اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ کسی کی دوستی کام آئے گی اور نہ کوئی سفارش ہی نفع دے گی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس دن کے منکر ہی اپنی جان پر ظلم ڈھانے والے ہیں۔ اس دن معاملہ صرف اللہ سے ہوگا۔ اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، زندہ اور سب کو قائم رکھنے والا، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ لاحق ہوتی ہے۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور میں کسی کی سفارش کرے؟ لوگوں کے آگے اور پیچھے کی ہر چیز سے واقف ہے، اور اس کی مرضی کے بغیر وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کو بھی اپنی گرفت میں نہیں لے سکتے۔ اس کی بادشاہی زمین اور آسمانوں پر چھائی ہوئی ہے اور ان کی حفاظت اس پر ذرا بھی گراں نہیں ہوتی، اور وہ بلند ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ یہ جو رویہ چاہیں اختیار کریں، دین کے معاملے میں اللہ کی طرف سے کوئی جبر نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہدایت اس قرآن کے بعد اب گمراہی سے بالکل الگ ہو چکی ہے، لہذا جس نے شیطان کا انکار کیا اور اللہ کو مانا تو اس نے گویا نہایت مضبوط رسی پکڑ لی جو کبھی نہیں ٹوٹ سکتی، اور یہ اس لیے کہ اللہ سمیع اور علیم ہے۔ یہ ہدایت پانا چاہیں تو اللہ ماننے والوں کا مددگار ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے۔ اس کے برخلاف نہ ماننے والوں کے مددگار ان کے شیاطین ہیں، وہ انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف نکال لے جاتے ہیں۔ یہی دوزخ کے لوگ ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس بات کو سمجھنا چاہتے ہو تو اس کی مثالیں بہت ہیں۔ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے پروردگار کے معاملے میں محض اس لیے حجت کرنا چاہی کہ اللہ نے اسے اقتدار عطا فرمایا تھا؟ اس وقت جب ابراہیم نے اسے کہا کہ میرا پروردگار تو وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے، اس نے جواب دیا کہ میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں۔ ابراہیم نے فوراً کہا، اچھا تو یوں ہے کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے ذرا مغرب سے نکال لاؤ۔ سو یہ سن کر وہ منکر حق بالکل حیران رہ گیا، اور حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے ظالموں کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ یا اس شخص کی مثال ہے جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی۔
اس نے حیرت سے کہا، اس طرح فنا ہو جانے کے بعد اللہ اسے کس طرح دوبارہ زندہ کرے گا؟ اس پر اللہ نے اسے 100 سال کی موت دی، پھر اٹھایا۔ وہ اٹھا تو پوچھا، کتنی مدت پڑے رہے؟ اس نے جواب دیا، 1 دن یا اس سے کچھ کم۔ فرمایا، نہیں، بلکہ 100 سال اسی حالت میں تم پر گزر گئے۔ اب ذرا اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھو، ان میں سے کوئی چیز سڑی نہیں۔ دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو دیکھو کہ ہم اس کو کس طرح زندہ کرتے ہیں، اس لیے کہ تمہیں اس بستی کے اٹھائے جانے پر یقین ہو، اور اس لیے کہ ہم لوگوں کے لیے تمہیں امید کی ایک نشانی بنا دیں۔ اور ہڈیوں کی طرف دیکھو، ہم کس طریقے سے ان کو اٹھاتے اور پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت اس پر واضح ہو گئی تو وہ پکار اٹھا کہ اب کوئی تردد نہیں رہا، میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور اس سلسلے میں وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم نے کہا تھا کہ اے پروردگار، مجھے دکھا دیں کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے۔ فرمایا، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ عرض کیا، ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن خواہش ہے کہ میرا دل پوری طرح مطمئن ہو جائے۔ فرمایا، اچھا، تو 4 پرندے لو، پھر ان کو اپنے ساتھ ہلا لو، پھر ان کو ذبح کر کے ہر پہاڑی پر ان میں سے ایک ایک کو رکھ دو، پھر انہیں پکارو، وہ زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ اور آئندہ کے لیے خوب سمجھ لو کہ اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ ہدایت و ضلالت کے معاملے میں اللہ کا طریقہ یہی ہے، اس لیے یہ نہیں مانتے تو انہیں چھوڑو، اور تم اچھی طرح سے سمجھ لو کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرنے والوں کی اس عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے 7 بالیں نکلیں، اس طرح کہ ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ اللہ اپنی حکمت کے مطابق جس کے لیے چاہتا ہے اسی طرح بڑھا دیتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑی وسعت والا ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، پھر جو کچھ خرچ کیا ہے اس کے پیچھے نہ احسان جتاتے ہیں نہ دل آزاری کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں ان کا اجر موجود ہے، اور ان کے لیے نہ وہاں کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ کبھی غم زدہ ہوں گے۔ ایک اچھا بول اور ناگواری کا موقع ہو تو ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے ساتھ اذیت لگی ہوئی ہو۔ اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح کی خیرات سے اللہ بے نیاز ہے۔ اس رویے پر وہ تمہیں محروم کر دیتا، لیکن اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ بڑا بردبار بھی ہے۔ ایمان والو، احسان جتا کر اور دوسروں کی دل آزاری کر کے اپنی خیرات کو ان لوگوں کی طرح ضائع نہ کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور وہ نہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ قیامت کے دن کو مانتے ہیں۔ سو ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک چٹان ہو جس پر کچھ مٹی ہو، پھر اس پر زور کا مینہ پڑے اور اس کو بالکل چٹان کی چٹان چھوڑ جائے۔ قیامت کے دن ان کی کمائی میں سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہ آئے گا، اور حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے ناشکروں کو اللہ کبھی راہیاب نہیں کرتا۔ اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے اور اپنے آپ کو حق پر قائم رکھنے کی غرض سے اپنا مال خرچ کرنے والوں کی مثال اس باغ کی ہے جو بلند اور ہموار زمین پر واقع ہو، اس پر زور کی بارش ہو جائے تو دونا پھل لائے، اور زور کی بارش نہ ہو تو پھوار ہی کافی ہے۔ یہ مثال سامنے رکھو اور مطمئن رہو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ کیا تم میں کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اس میں اس کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں، اور وہ بوڑھا ہو جائے اور اس کے بچے ابھی ناتواں ہوں، اور باغ پر سموم کا بگولا پھر جائے اور وہ جل کر خاک ہو جائے؟ احسان جتا کر دوسروں کی دل آزاری کر کے اپنا انفاق برباد کرنے والوں کی حالت قیامت میں یہی ہوگی۔ اللہ اسی طرح اپنی آیتیں تمہارے لیے واضح کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ ایمان والو،
اپنی پاکیزہ کمائی میں سے خرچ کرو، اور اس میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، اور کوئی بری چیز تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا خیال بھی نہ کرو۔ تم اس طرح کی چیزوں میں سے خرچ کرتے ہو، لیکن اپنا حال یہ ہے کہ قیمت گھٹا نہ لو تو اسے لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور جان رکھو کہ تمہاری اس خیرات سے اللہ بے نیاز ہے، وہ ستودہ صفات ہے۔ شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا اور خرچ کے لیے بے حیائی کی راہ سجھاتا ہے، اور اللہ اپنی طرف سے تمہارے ساتھ مغفرت اور عنایت کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت اور بڑا علم رکھنے والا ہے۔ وہ اپنے قانون کے مطابق جس کو چاہتا ہے اس وعدے کا فہم عطا کر دیتا ہے، اور جسے یہ فہم دیا گیا اسے تو در حقیقت خیر کثیر کا ایک خزانہ دے دیا گیا۔ لیکن اس طرح کی باتوں سے یاد دہانی صرف دانش مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ اس بات کو سمجھ لو اور مطمئن رہو کہ جو خرچ بھی تم کرو گے یا جو نظر بھی تم مانو گے اس کا صلہ لازماً پاؤ گے، اس لیے کہ اللہ اسے جانتا ہے، اور اللہ کی اس ہدایت سے منہ موڑ کر اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والوں کا اللہ کے ہاں کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یہ تھا ہمارا پہلے پارے کا چوتھائی حصے کا ترجمہ۔ انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہم اس سے آگے کے دوسرے حصے کا ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔